पार्लियामेंट को, बाहर में जाए ये पार्लियामेंट, बाहर में जाए इसका स्पीकर, बाहर में जाए इसके सारे मेंबर। जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। यू शुड लीव इट। कानून स्पीकर ये हमारा जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। ये बनाएगी, कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरमियान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, में मुझे शर्म आती है। सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको टोंस देंगे, वरना हम अवाम की ताकत से टोंस देंगे चौनियों में। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जर्नल, जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है, पार्लियामेंट को बाहर में जाए ये पार्लियामेंट, बाहर में जाए इसका स्पीकर, बाहर में जाए इसके सारे मेंबर। जिस स्पीकर में नाजरीन, आज पार्लियामेंट में वो कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। खान के शेर ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि अवाम में हलचल मच गई। अल्फाज ऐसे बरसे के हुकूमती बेंचेस पर खलबली मच गई और पूरा ऐवान सुननो कर रह गया। हर जुमला सीधा दिल पर वार था, हर सवाल ऐसा कि जवाब देना मुश्किल हो गया। आखिर ऐसा क्या किया गया कि पूरा मंजर ही बदल गया। आइए नाजरीन, ये सिलसिले के वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। यू शुड लीव इट। स्पीकर ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, ये हम एक्सपंज करते हैं, भाड़ में जाए पार्लियामेंट। स्पीकर और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। आप लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहें ये हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की तानूम पे बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है जाओ शिक्षी करो। देखिए कमाल करते हो यार, थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते। खुदा को माने, एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? तकिए ना जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना हम पागल हैं, नाम ये है कि हम लोगों की बेइज्जतियाँ करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग टू पीपल पार्टी। आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक की खुदरादियत के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़े, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर, अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक की खुदरादियत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट, इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, हिंदुस्तान भी हमारी जान छोड़े, हम आज़ाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये आदमी, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है।
پیپلز پارٹی نے جو منشور آئین بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested. وہ تو ہم نے بگاڑ دیا ہے. ایک منٹ علی محمد کیے نا, علی محمد تراشا, جناب اسپیکر شرم کی بات ہے. کل اس پہ بات ہوئی, ٹھیک ہے بتاؤ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے, ویل اینڈ گڈ. میں کہتا ہوں کہ ان سے روح سے پوچھو اگر وہ آزاد اسٹیٹ بنانا چاہتے, جی یہ ان کی اپنی مرضی. جناب اسپیکر, کل آپ کی جگہ اسپیکر بیٹھا ہوا تھا, میں نے آج غصے میں کہا کہ حوالدار اسپیکر, حوالدار اس لیے جناب اسپیکر خدا کو مانے 25 لاکھ کروڑ انسانوں کا وہ ہے. آپ ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے, لوگوں کو آپ بحث کرنے نہیں دیتے. یہ جو آپ یہ آدمی اسپیکر صاحب کہہ رہا تھا کہ جی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ نہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے. ڈاکو لے گئے, ہمیں ان ڈاکوؤں کا نام بتا دو. کچے کے ڈاکو ہیں, بلوچ ڈاکو ہیں, پشتون ڈاکو ہیں, کون لے گئے ہیں؟ جو لے گئے ہیں جس اسپیکر میں یہ ایمانداری نہ ہو کہ اس ادارے کا نام لے, وہ اس پارلیمنٹ کا اسپیکر نہیں بن سکتا. You should leave it. ہم کہاں جائیں, غریب آدمی کہاں جائے؟ موحدری صاحب, یہ لڑکا وہ لڑکا. جناب اسپیکر مجھے شرم آتی ہے, میں خدا سے ڈرنے والا آدمی ہوں, میں انسانوں سے نہیں ڈرتا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن جناب اسپیکر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو کچھ تھانوں میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے لوگوں کے بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی عورتیں ہم کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. اس پہ ہماری پارلیمنٹ نہیں بولے گی, آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو. باہر میں جائے یہ پارلیمنٹ, باہر میں جائے اس کا اسپیکر, باہر میں جائے. صاحب اسپیکر آپ لوگوں سے پوچھو, خدا کو مانے جناب اسپیکر. چھوٹے بچوں کو تانوں میں جناب اسپیکر یہ ہمارا حق ہے. جگدیش صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں, بھاڑ میں جائے پارلیمنٹ. جناب اسپیکر میں اور جو اسپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں. جی بابا, جی پٹیل بابا, پٹیل بھائی زندہ باد. جناب اسپیکر میں عرض کر رہا ہوں, یہ سب میرے ماں باپ چھوڑ کہنا بابا, مان نہ آرام سے بابا. صحیح اگر جو پارلیمنٹیرین, میں پھر کہتا ہوں, میں آپ کی خاطر, جو پارلیمنٹیرین ماؤں بیٹوں کی تھانوں میں بے عزتی پہ خاموش رہتا ہے اسے ریزائن کر کے گھر چلا جانا ہے. جو بھی جاتا ہے جاؤ اسے کرو. دیکھیے کمال کرتے ہو یار. جناب اسپیکر میں عرض کر, جناب اسپیکر بات یہ, تھانوں میں چھوٹے بچوں کے کپڑے اتارے جاتے. خدا کو مانے اس سے جناب اسپیکر میں لکھ کے دیتا ہوں, اس رویے سے پاکستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کو کوئی نہیں روک سکے گا. میں اس آدمی کا نام بول رہا ہوں جناب اسپیکر, میں لاؤں گا کل. اسٹالن جب لینن کے بعد سنبھال رہا تھا تو اسٹالن کے ایک بہت بڑے کامریڈ کو راہ چلتے پارٹی کارکن نے گولی مار دی. جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں, میں نام کر لاؤں گا, میرا وعدہ ہے. اسٹالن کا بہت بڑا آدمی تھا, کارکن نے گولی مار دی کہ اس نے میری بیوی کی بے عزتی کی تھی. آپ لوگوں کی بیویوں کو بے عزت کریں گے, آپ لوگوں کی بیٹیوں کو بے عزت کریں گے, آپ لوگوں کے بچوں کو بے عزت کریں گے, اور پھر کہیں گے لوگ کہیں پاکستان زندہ باد, لوگ کہیں یہ حوالدار اسپیکر زندہ باد. جناب اسپیکر یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں, پٹیل صاحب سمجھدار آدمی, لکی پڑے بھی, ہماری جو پیپلز پارٹی کی رجا پڑھا لکھا آدمی ہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, بجائے اس کے کہ ہم اس کا احترام کریں, ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں. کیا آسمان گرے گا اگر پارلیمنٹ کچھ سیٹیں دے دیں ان کو. کیا ابھی پارلیمنٹ کو آپ کھڑا کر رہے ہیں. یہ ہمارا لاؤڈ اسپیکر بڑا پڑھاکو آدمی ہے, ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے. کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے؟
اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے، اس کافر کے حق میں فیصلہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ پارلیمنٹ میں ہمیں عزیز ہے. جی جگدیش صاحب وائنڈ اپ کیجیے گا، بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا ہے. وائنڈ اپ کرو. جی جناب اسپیکر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے اور یہ ملک قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چلے تو آسان سا فارمولہ ہے. آپ سندھی عیسائی، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہم 4-5 بھائی رہتے ہیں. اگر کسی کو یہ ملک عزیز ہے، آئے ہم سب فوجیوں سمیت. جی ناظرین، آپ نے محمود اچک ظہیر کی تقریر سنی، کافی جذباتی تقریر تھی. ناظرین، عمران خان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا اس سے اپوزیشن لیڈر بنا کر، اس کا آپ رزلٹ دیکھ رہے ہو. ناظرین، محمود اچک ظہیر اپنی جی جان لگا رہے ہیں عمران خان کو رہا کرانے میں، اور انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی صحت کافی تشویشناک ہے. عمران خان کی آنکھ میں مسئلہ چل رہا ہے، 85% تقریباً بینائی جا چکی ہے. ناظرین، ہمارے سیاستدان سیاست کی آگ میں اتنے آگے چلے گئے، یہ لوگ انسانیت بھول گئے. انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ ناظرین، عمران خان کا عینی حق ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کی فیملی اور اس کے وکلاء کی ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے، جو حالانکہ ان لوگوں نے بند کی ہوئی ہیں. پاکستان میں یہ گنڈا گردی چلتی ہے، حالانکہ باہر کے ملکوں میں بڑے قانون سخت ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں چاہے وہ عام انسان ہیں. ناظرین، ادھر پاور کا زور چلتا ہے، ڈنڈے کا زور چلتا ہے. جس کے پاس پاور ہے وہی آئین ہے اور وہی قانون ہے، اپنی مرضی کے سارے کام کرتا ہے. پاکستان میں یہ کام عام ہے. ناظرین، غلطی انسان سے ہوتی ہے، جتنا مرضی بڑا انسان ہو غلطی انسان کرتا ہے. عمران خان سے بھی غلطی گئی. عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو مریم نواز اور اس کے والد کو جیل میں ڈالا، یہ غلط تھا. یہ جو کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ غلط. ایک بندے کا عینی حق کے اس کی فیملی اور اس کے وکلاء کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان لوگوں نے وہ بھی بند کی ہوئی ہیں. ناظرین، ہمارے سیاستدان اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی سیکھ حاصل نہیں کرتے. جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا، یہ پھر اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی عروج میں، اس میں پاکستان کی غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں کو آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں مل رہی. ناظرین، عوام انہیں ووٹ اس لیے نہیں دیتی ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے، بلکہ ووٹ اس لیے دیتے یہ عوام کے مسائل حل کریں گے. جب یہ حکومت میں آتے ہیں یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. ناظرین، اگلی مرتبہ ووٹ دو تو سوچ سمجھ کر دو، ووٹ کس کو دے رہے ہو. دعا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کے بارے میں سوچے اور پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنائے. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. ناظرین، اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.